مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا مودی حکومت کا اقدام بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کشمیر کا ایک علیحدہ آئین تھا اور وہی رہنا چاہیے۔ بھارتی صدر کو وادی کی سیاسی شکل بدلنے کا اختیار نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم رکوانے کے لیے امریکی سینیٹرز میدان میں آ گئے۔ 7 امریکی سینیٹرز کا بھارت میں امریکی سفیر کیانا جسٹر اور پاکستان میں امریکی ناظم الامور پال جونز کو خط۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں عائد پابندیاں اٹھانے، صحافیوں کی وادی میں رسائی اور غیر قانونی قید، کشمیریوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، کشمیریوں کو حق رائے دہی دلوانے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالنے پر بھی زور۔ امریکہ بھر میں مظلوم کشمیریوں کے حق احتجاجی مہم جاری۔ ہیوسٹن میں سکھ فار جسٹس اور فرینڈز آف کشمیر کی اشتہاری ٹرک ریلی۔ شرکاء کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ واشنگٹن میں کشمیری رہنما ڈاکٹر غلام نبی پائی کی زیر قیادت اجلاس۔ بھارت کے خلاف مظاہرے کی منصوبہ بندی، اشتہاری ٹرک ریلی امریکہ بھر میں منظم کرنے کا فیصلہ۔ کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھارتی افواج کا قبرستان بنا دیں گے۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا بھمبر سیکٹر کے دورے کے موقع پر خطاب۔ کہا کہ پوری قوم مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ LOC پر لاکھوں کشمیریوں اور مقبوضہ وادی کے مظلوموں کی ہر صورت حفاظت کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ریاست بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ LOC پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید سپاہی غلام رسول کو بہاول نگر کے آبائی قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سپاہی غلام رسول نے 12 ستمبر کو حاجی پیر والا سیکٹر میں جامع شہادت نوش کیا تھا۔ دیر میں پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں شہید سپاہی کاشف علی کی نور شہرہ میں تدفین۔ شہید لانس مائک شعیب سوادی کو ماں صحرا میں آبائی علاقے گھنیا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صادق آباد میں بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی میں 100 فٹ لمبا کشمیری پرچم توجہ کا مرکز بنا رہا۔ طالبان کو جتنی شدت سے اب نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی نہیں بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹویٹ۔ امریکی فوجی سمیت 12 افراد کا قتل کوئی اچھا خیال نہیں تھا۔ معاملہ طے کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقے موجود تھے۔ طالبان جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی غلطی کر دی۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ مذاکرات کیسے بحال کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ عثمان بزدار نے مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے۔ ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ عثمان بزدار کی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام اور کلید بردار سے بھی ملاقات۔ کوڈ آف سول پروسیجر ترمیمی بل حقیقی تبدیلی کی طرف بڑھتی حکومت کا مثبت قدم ہے۔ پہلے ایک نسل مقدمہ درج کراتی اور تیسری نسل میں فیصلہ ہوتا تھا۔ اب سول سے لے کر سپریم کورٹ تک دیوانی مقدمات کا فیصلہ 2 سال کے اندر کرنا ہوگا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ۔ کہا کہ عدالتی کارروائی کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ یہ قانون خواتین کو جائیداد میں اپنے حصے کے حصول کو یقینی بنانے کا باعث بنے گا۔
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات آج لاہور میں ہوگی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق ملاقات میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت اور مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کے پروگرام پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم جمہوریت آج منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ جمہوریت ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پیپلز پارٹی ملک میں مضبوط جمہوریت کے قیام تک جدوجہد جاری رکھے گی۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے سوا کوئی اور نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار نے کہا کہ جمہوریت کی آڑ میں لوٹ مار اور کرپشن کرنا عوام کے ساتھ دھوکہ اور ظلم ہے۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹے میں مزید 43 مریض ڈینگی کا شکار ہو کر ہسپتالوں میں داخل۔ لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 5 مریض زیر علاج۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال میں مزید 2 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ شہر بھر میں ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد 38 ہو گئی۔ کراچی کا کچرا شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ کچرے کے نام پر سیاست عروج پر، مگر کچرا اٹھانے کو کوئی تیار نہیں۔ گھروں میں رہنے والے محفوظ نہ باہر جانے والے طلبہ کچرے کے ڈھیروں سے گزر کر اسکول جانے پر مجبور۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا ویٹا چورنگی کا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گڑھوں میں سیوریج کا پانی بھرنے سے گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر۔ سندھ بھر کے آئی بی اے ٹیسٹ پاس ہیڈ ماسٹرز ایک بار پھر مستقلی کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ اساتذہ کا کچرا کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج جاری۔ فنکشن لیگ کی رہنما نصرت سحر عباسی اساتذہ سے یکجہتی کے لیے پریس کلب پہنچ گئیں۔ اساتذہ کی آواز اسمبلی کے فلور پر اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ۔ 2100 نشستوں کے لیے 30,000 امیدواروں کے داخلہ ٹیسٹ میں شرکت۔ کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی میں منعقد انٹری ٹیسٹ میں 10,000 کے قریب طلبہ و طالبات کی شرکت۔ یونیورسٹی روڈ پر رش لگ گیا اور یونیورسٹی کوئٹہ میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد بھی۔ 6,800 طلبہ و طالبات کی شرکت۔ لاہور ایئرپورٹ پر جدہ جانے والی پی آئی اے کی پرواز کی ہنگامی لینڈنگ۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق الارم سسٹم خراب ہونے کے باعث ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چٹھا میں تیز رفتاری موٹر سائیکل درخت سے ٹکرا گئی۔ 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کی ڈی ایچ کیو ہسپتال کے تالاب میں ڈوب کر بچے سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ بچہ کھیلتے ہوئے تالاب میں جا گرا۔ بچانے کے لیے ماموں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقے میں اجرت مانگنا کم سن مزدور کا جرم بن گیا۔ آرا مشین کے مالک نے 6 ماہ کی تنخواہ مانگنے پر 15 سالہ احتشام کا ہاتھ کاٹ دیا۔ سی پی او گجرانوالہ کا اب تک کی خبر کا نوٹس۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کا ضلع چارسدہ کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن۔ 7 اشتہاری مجرموں سمیت 67 مشتبہ افراد زیر حراست۔ آپریشن کے دوران لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ پشاور کی ضلع انتظامیہ کا یونیورسٹی روڈ پر فیز 3 چوک میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ 80 کروڑ سے زائد مالیت کی 10 کینال کمرشل اراضی قبضہ گروپ سے واگزار کرا لی گئی۔ تجاوزات مسمار کر دی گئی۔
اور پاکستانی باکسر محمد وسیم پروفیشنل باؤٹ جیتنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ محمد وسیم نے فلپائن کے باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا تھا۔ قومی ہیرو کے استقبال کے لیے کوئی حکومتی نمائندہ ایئرپورٹ پر نہیں پہنچا۔